حضرت امام محمد باقر کی ولادت حضرت امام محمد باقر، جو امام جعفر صادق کے والد محترم تھے، اہل بیت علیہم السلام کے عظیم ترین اور جلیل القدر شخصیات میں سے ایک ہیں۔ آپ کی ولادت 1 رجب 57 کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا اسم مبارک محمد اور لقب باقر تھا۔ آپ کا لقب باقر اس لیے رکھا گیا کیونکہ اپنے علم و حکمت کے دریا کو کھولا اور علم کا پھیلاؤ کیا۔ امام محمد باقر کی شخصیت اور ان کی زندگی کا مطالعہ مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اپنے علم و عمل سے اسلامی معاشرت، فہم و فراست اور روحانیت کی ایک نئی جہت متعارف کرائی۔ اب کا نسب اور خاندان حضرت امام محمد باقر کا نسب حضرت علی اور حضرت فاطمہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے والد حضرت امام زین العابدین امام سجاد تھے اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ امام محمد باقر کی ولادت ایک ایسے وقت میں ہوئی جب اسلامی معاشرہ مختلف مشکلات اور سیاسی کشمکشوں کا شکار تھا، اور آپ کے خاندان کا کردار مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا باعث تھا۔ امام محمد باقر کی تعلیم و تربیت امام محمد باقر نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام زین العابدین سے علم و حکمت کا فیض حاصل کیا۔ امام زین العابدین کی عبادات، اخلاق اور علم کا اثر امام محمد باقر پر بہت گہرا تھا۔ امام محمد باقر نے بچپن ہی سے اپنے والد کے ساتھ مسجد نبوی میں علمی محافل میں شرکت کی اور مختلف علوم و فنون میں مہارت حاصل کی۔ آپ کا علم نہ صرف دینی تھا بلکہ دنیاوی علوم میں بھی آپ کی گہری نظر تھی۔ امام محمد باقر کا علمی مقام امام محمد باقر کا علم اتنا وسیع اور عمیق تھا کہ آپ کو باقر یعنی علم کے دریا کو کھولنے والا کہا گیا۔ اپنے اسلامی علوم کی مختلف شاخوں میں کام کیا اور ان کی بنیاد رکھی۔ اپنے فقہ، تفسیر، حدیث، تاریخ، فلکیات، طب اور دیگر علوم میں گہری تحقیق کی اور اپنے پیروکاروں کو علم کا دریا دیا۔ امام محمد باقر کی علمی خدمات کا اثر نہ صرف اپنے زمانے میں تھا بلکہ ان کی تعلیمات آج بھی مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ امام محمد باقر کی سیاسی زندگی حضرت امام محمد باقر کی زندگی ایک ایسے دور میں گزری جب اسلامی معاشرہ مختلف سیاسی بحرانوں کا شکار تھا۔ آپ کا دور خلافت اموی حکومت کے عروج کے ساتھ تھا، اور اس دور میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی۔ امام محمد باقر نے اس دور میں اپنی علمی خدمات کے ذریعے لوگوں کو ظلم کے خلاف بیدار کیا اور اسلامی معاشرت کے اصولوں کو اجاگر کیا۔ اپنے سیاسی طور پر کبھی بھی قیادت کے لیے دعویٰ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اپنے پیروکاروں کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کی۔ ہمیشہ اسلام چھوٹی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کو حکمت اور بصیرت عطا کی اور ان کے اندر ظلم کے خلاف مزاحمت کا جذبہ پیدا کیا۔ امام محمد باقر کی عبادات اور اخلاق حضرت امام محمد باقر کی عبادات اور اخلاق کا بھی ایک عظیم مقام ہے۔ آپ کی عبادات کا انداز بہت ہی دلکش اور روحانی تھا۔ آپ کا ہر عمل، ہر لفظ اور ہر فعل ایک درس تھا۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو تقوی، صداقت اور امانت داری کی تعلیم دی۔ آپ کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ آپ کی زندگی ایک مثال بن گئی۔ امام محمد باقر کی شہادت حضرت امام محمد باقر کا انتقال 7 ذوالحجہ 14 کو ہوا۔ آپ کی شہادت بھی ایک سیاسی سازش کا نتیجہ تھی، کیونکہ آپ کا علم اور آپ کی شخصیت اموی حکمرانوں کے لیے خطرہ بن چکی تھی۔ آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اور آپ کی شہادت نے ایک اور کربلا کی یاد تازہ کی۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے پیروکاروں نے آپ کی تعلیمات کو پھیلایا اور آپ کی رہنمائی کے اصولوں کو اپنی زندگیوں میں اپنایا۔ امام محمد باقر کی تعلیمات کا اثر حضرت امام محمد باقر کی تعلیمات کا اثر نہ صرف اپنے زمانے میں تھا بلکہ آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ نے جس طرح علم کا دریا کھولا اور لوگوں کو فہم و بصیرت دی، وہ آج بھی مسلم معاشرت میں زندہ ہے۔ آپ کی تعلیمات نے مسلمانوں کو سچائی، عدل اور انصاف کے راستے پر چلنے کی ترغیب دی۔ آپ کی علمی خدمات اور آپ کی شخصیت کا اثر دنیا بھر کے مسلمانوں پر ہے۔
امام محمد باقر علیہ السلام وہ نہ صرف دینی ایسے تھا وقت بلکہ میں دنیاوی امامت مسائل یعنی کو حل شیعہ کرنے برادری کے کے لیے روحانی بھی قیادت کا منصب سنبھال آپ کی تھا جب زندگی میں سیاسی مسلمانوں انتشار کو یہ سکھایا اور کہ علم سماجی کا حصول بدحالی ہر کا دور مسلمان ہے پر تھا۔ فرض ہے اور اس بنوا علم میاں کو اپنی جنہوں نے زندگی میں پیغمبر عملی اسلام طور کی پر وفات اپنانا کے ضروری بعد ہے۔ طاقت پر نتیجہ قبض کر حضرت لیا امام تھا، محمد باقر لوہے کی کے چنے زندگی چبا ایک رہے روشن تھے، مثال مخالفت ہے کو جو کچل رہے تھے مسلمانوں کے لیے اور اپنے رہنمائی کا ایک مخالفین وسیع پر ذریعہ ظلم ہے۔ و ستم ڈھا رہے تھے۔ آپ کی ولادت، شیعہ آپ کا مسلمان علم، جو آپ کی پیغمبر عبادات اسلام کے اور خاندان آپ کے کی وفادار شہادت تھے، نے اسلامی تاریخ مسلسل میں یہ ایک خطرات اور سنہری ظلم و باب ستم کا کا شکار اضافہ تھے۔ کیا۔ مشکل حالات آپ کے کی باوجود زندگی سے امام ہمیں یہ باقر علیہ سیکھنے کو السلام ملتا اپنے ہے کہ پیروکاروں علم کے کا لیے حصول، امیدہ اور اخلاق کی رہنمائی بلندی کا ایک اور مستقل اللہ مرکز کی بنے رضا رہے۔ کے لیے جدوجہد کرنا آپ ہر نے مسلمان کی یہ بات زندگی کا محسوس مقصد کی۔ ہونا چاہیے۔ اسوقت امام کے محمد سیاسی باقر ظلم کی مستم نے ولادت کا دن ایسا ہمیں ماحول یہ پیدا یاد کر دیا دلاتا تھا ہے کہ جہاں ہم اپنی علم کو دبا زندگیوں میں دیا علم تھا اور اور اخلاق جہالت کو عام تھی۔ اپنائیں اور ان کے آپ نے ذریعے اسے اپنے اسلام کی معاشرتی اثروں اور کو زندہ روحانی کرنے مسائل کیا کو حل اپنی کرنے ذمہ کی دار کوشش کریں۔ سمجھا جو تعلیم حضرت امام انصاف محمد اور باقر کی شفقت پر زور ولادت، دیتا حضرت ہے۔ امام محمد اسلام باقر کی تعلیم جو مات کے پانچویں تحفظ امام اور ہیں، اپنے پیروکاروں اہل کو بیت ظلم کے و ستم عظیم سے ترین بچانے کے افراد لیے میں شمار ہوتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام نے آپ کی محتاط ولادت 1 مزاحمت رجب کی 57 حکمت ہے عملیہ تو مدینہ اپنائی۔ منورہ میں ہوئی۔ آپ نے اموی آپ کا اسم حکمرانوں سے براہ مبارک راست محمد تصادم سے اور گریز لقب کیا باقر تھا، اور اس کے جس بجائے کا معنی اپنے ہے پیروکاروں دلوں کی کو تعلیم و کھولنے والا تربیت پر توجہ علم کا مرکوز دریا۔ کیا۔ امام آپ نے محمد علماء باقر کا شمار تاریخ اسلام کے اہم ترین نون شخصیتوں میں ہوتا ہے، کیونکہ اپنے اپنے علم، تقوی اور کردار سے امت مسلمہ کو رہنمائی فراہم کی۔ امام محمد باقر کی شخصیت، حضرت امام محمد باقر کا خاندان نبوت کا خانوادہ تھا اور آپ کا والد بزرگوار حضرت امام زین العابدین اور والدہ محترمہ حضرت عبداللہ تھی۔ آپ کی ولادت کا مقصد اسلام کی فکری اور روحانی رہنمائی فراہم کرنا تھا اور اپنے اپنے علم اور کردار کے ذریعے اس مقصد کو پورا کیا۔ آپ کا لقب باقر آپ کے علمی مقام کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ اپنے علم کا ایک عظیم ذخیرہ امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا۔ امام محمد باقر کی تعلیمات، حضرت امام محمد باقر کا علمی مقام بے شمار تھا اور اپنے اپنے دور میں علم کے کئی شعبوں میں نمایاں کام کیا۔ اپنے علوم دین کی گہرائیوں میں جا کر لوگوں کو صحیح راستے کی نشاندہی کی۔ امام محمد باقر نے مذہبی، فلسفیانہ، سوشل اور سیاسی مسائل پر روشنی ڈالی اور ان کے بارے میں علمی و فکری مواد فراہم کیا۔ آپ کی تعلیمات میں انسانیت کی بہتری، عدلیہ کی اہمیت، مسلمانوں کی اجتماعیت اور اللہ کی رضا کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ اپنے اپنے پیروکاروں کو سکھایا کہ ایمان، تقوی اور عمل صالح کے ذریعے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ امام محمد باقر نے اپنے وقت کے علماء کو جو علمی مہارت اور دانش سکھائی، وہ آج بھی امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ امام محمد باقر کا دور، حضرت امام محمد باقر کا دور حکومتی سیاست کے لحاظ سے مشکل وقت تھا۔ آپ کا دور حکمرانوں کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ اور سختیوں کا تھا۔ یزید بن معاویہ کے دور سے لے کر عباسی حکمرانوں کے دور تک اپنے ظلم و ستم کے باوجود حق کی آواز بلند رکھی۔ اپنے کبھی بھی حکومتی ظلم و جبر کے سامنے سر نہیں جھکایا اور ہمیشہ اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہے۔ عباسی خلافت کے دور میں امام محمد باقر نے علمی اور فکری جدوجہد کی، جو بعد میں اہل بیت کے لیے ایک اہم نشانی بن گئی۔ آپ کا علمی مقام اتنا بلند تھا کہ آپ کے ساتھ سوالات کرنے والے علماء بھی آپ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ امام محمد باقر کی مجلسوں اور دروس، حضرت امام محمد باقر کی مجلسوں میں علم کا سلسلہ بہت زیادہ تھا۔ آپ مختلف علوم پر بحث کرتے اور لوگوں کو مختلف مسائل پر رہنمائی دیتے۔ آپ کی درسگاہ میں علمی اور فکری بحثوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ اپنے حدیث، فقہ، تفسیر اور دیگر علوم پر بہت زیادہ کام کیا اور بہت سے علماء کرام نے آپ کی مجلس میں بیٹھ کر اپنی علمی پیاس بجھائی۔ آپ کی ایک مشہور حدیث ہے، علم کا دریا کبھی خشک نہیں ہوتا، جس کا مقصد یہ تھا کہ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی اور انسان کو ہمیشہ علم کی جستجو کرنی چاہیے۔ حضرت امام محمد باقر کی ولادت، حضرت امام محمد باقر جو امام جعفر صادق کے والد محترم تھے، اہل بیت علیہم السلام کے عظیم ترین اور جلیل القدر شخصیات میں سے